السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنس تحقیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ قرۂ عصر پر فجر اور مغرب کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات چھوڑ کر نہ گزرے۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لباب ہے۔ بدبو انسان کے ڈپریش کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ تک بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سویا جائے جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے ایسے مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ نیند سے پہلے ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے پہلے کی ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس ہے۔ ہمارے دماغ میں دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے ہلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کے شک و شکایت، بغض اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو معدے کے حدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو اس جراثیم میں آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد خرابوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے حدود میں بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہضام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں تو ان کے جوڑوں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلی اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا بلیڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو جب ہم جوتے پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء، اولیاء کرام اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگایا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ سے لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کے پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہمارے ناک کے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانے اور گانا آواز دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پہلے پرہیز کریں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے کے دانت صاف نہ کرو۔ ہم سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں لیکن یہ بعد میں مسوڑھے زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ دانتوں کی جڑیں ہلا دیتے ہیں اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا کاربن ہے۔ یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگیں پھنسا بیٹھتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں۔ ہم میں ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کے شکار ضرور ہوتے ہوں گے، بالخصوص بڑی عمر میں افراد کو بھی اس حوالے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دانت تڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے اور سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کئی دن تک فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ علیہ السلام عنہا بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جس میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہیں کیا، آپ نے چھوڑ کر کھا لوں گا، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے، اکثر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت میں سے پیٹ سے چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، اس پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اطہر سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامنے عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا؟ مدنی زندگی میں آخری دور میں خصوصاً خیبر حسین کی فتح کے بعد سامنے عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا ہے کہ تمام سامنے راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے حبیب نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام